بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن یو ایس اے اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں. ہمارا آج کا پروگرام پی ٹی آئی کی تنظیمی کوتاہی اور پارٹی میں جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے اس پارٹی کو مشکلات کے سامنے کے حوالے سے ہے. اگرچہ کہ وقتی طور پر عمران خان نے پارٹی چیئرمین بنا کر پارٹی کو سنبھال لیا ہے، مگر یہ مستقل حل نہیں ہے اور نہ ہی سیاسی پارٹیاں کسی شخصیت کی محتاج ہوتی ہیں. آج اگر خدا نخواستہ عمران خان دنیا سے چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور لگتا یوں ہے کہ یہ پارٹی عمران کی زندگی تک ہی قائم رہے گی، جبکہ پاکستان کی موروثی پارٹیاں یعنی پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون کے نام پر موجود نون اور قاف لیگ وغیرہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور ان کی آنے والی نسلیں پاکستان کو لوٹتی رہیں گی. جبکہ دنیا میں حقیقی جمہوریت کی مثال سامنے رکھیں تو امریکہ کی دونوں سیاسی پارٹیاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ زمین پر موجود انسانی زندگی تک قائم رہیں گی، اور اس کی وجہ ان کا منشور ہے جو صدارتی الیکشن سے پہلے پارٹی کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، جو جمہوری روایت کی روح ہے. میں نے پاکستان میں پی ٹی آئی کے 2 جلسے دیکھے، ایک لاہور کا، میں خود اس میں موجود تھا، یہاں سے گیا ہوا تھا شکاگو سے، اور دوسرا کراچی کا. رمضان میں کراچی کا جلسہ میں نے دیکھا جس میں انتہائی بدنظمی کا یہ پارٹی شکار نظر آتی تھی. اس میں کئی ایک دھڑے جو وہاں کراچی میں موجود تھے جو الگ الگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے اور اپنے حساب سے انضامات کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور اس میں واضح یہ فرق نظر آتا تھا کہ اس پارٹی میں نظم کے نام پر کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور آخر ایسا ہی اب نظر آتا ہے کہ یہ وہ تنظیم ہے جس کے پہلے سے باقاعدہ تمام عہدیدار ضلع کے اور اوپر کی سطح کے سارے موجود تھے، لیکن اب یہ بالکل نئے انہیں بنانے پڑ رہے ہیں، اور یہ وکلا کی ٹیم جو قابل نظر آتی ہے وہ اس میں آگے آگے آپ کو دکھائی دے رہی ہے. بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے. سید مولانا مودودی صاحب نے اپنی پارٹی میں شورائی نظام رکھا تھا جو جمہوریت کی طرح ہے، جس کی وجہ سے اس جماعت کی پارٹی قیادت کارکنان کی مرضی سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگرچہ کہ اس پارٹی پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مولانا کے بیٹے موروثیت کی راہ اختیار کرنا چاہتے تھے، مگر پارٹی کے اصولوں اور منشور نے اس پارٹی کے نظم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. جبکہ پی ٹی آئی عمران کے بعد متحدہ قومی مہم کی طرح راندے درگاہ ہوتی دکھائی دیتی ہے. جماعت اسلامی پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اس کے ایک امیر منور حسن مرحوم نے اپنی صحت کی وجہ سے امارت چھوڑ دی تھی، اور اب تک ان کے کئی امیر بدل چکے ہیں. ایسی مثال کسی اور پارٹی میں نہیں ملتی. امریکی منشور کی وجہ سے جس میں زیادہ سے زیادہ صدارتی وقت 8 سال رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ انسانی طبیعت یا نفسیات ہے جو انسان کو بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جاتی ہے، اور اکثر ملکوں میں اقتدار پر قابض شخصیات مطلق العنانی کا شکار ہوتی ہیں. اس کے پیش نظر امریکہ کی منشور کی یہ شق بہت زبردست ہے. میرے خیال میں امریکہ کو اپنے منشور میں اب ایک تبدیلی لانا ہوگی جو امریکی صدر کی عمر کے حوالے سے ضروری ہے. جیسا کہ اس وقت صدر بائیڈن کی صحت کا معاملہ ہے، ویسے بھی پوری دنیا میں اس وقت جوان قیادت سیاست کے میدان میں اپنا حصہ بڑی تعداد میں ڈالتی نظر آتی ہے. ادھر اگر طاقتور ممالک کی سوچ یا ان کی دوسرے کمزور ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر نظر ڈالیں تو انہیں یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ کمزور ممالک میں جمہوریت زور نہ پکڑے، اور اس کے لیے طاقتور ممالک پاکستان جیسے ملکوں کے اداروں کو کرپٹ کر دیتے ہیں یا ایسی بہت سی خرابیاں وہاں پیدا کر دیتے ہیں جن کے زور پر وہ اپنی منشا کے مطابق اور اپنی مرضی کے افراد کو سپورٹ کر کے جو پہلے ہی کرپٹ ہوتے ہیں انہیں مزید لالچ دے کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور ہم ان ممالک میں ان لوگوں کے غلام بن جاتے ہیں جو بڑے ممالک یا سپر پاور کے غلام ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ غلام در غلام چلتا نظر آتا ہے، اور پھر پورا ملک طاقتور ملکوں کی کالونی بن جاتا ہے، جیسا کہ آج پاکستان کا حال ہے. چونکہ جمہوریت میں بیرونی طاقتوں کو ہر مرتبہ نئے لوگوں سے ڈیل کرنے میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے،
جیسا کہ عمران خان نے ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی ایک انٹرویو میں مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین پر الزام لگایا ہے کہ وہ انڈین ایجنسی را سے 20 سال سے پیسے لیتے رہے ہیں، اور لگتا بھی یہی تھا کہ اس وقت کی ایم کیو ایم کراچی میں ایک ریاست کی مانند کام کرتی تھی اور تمام ادارے اس وقت خوف کا شکار نظر آتے تھے۔ پولیس میں نے خود دیکھا ہے کہ گھبراتی تھی، اگرچہ کہ آج کے حالات دیکھ کر لگتا تو یہی ہے کہ اس وقت کی ایم کیو ایم ہی ٹھیک تھی۔ جسے کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بس اگر وہ انڈین ایجنسی والا معاملہ نکال دیا جائے تو عوامی طاقت ہونی ایسی ہی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ملک میں میڈیا کے رول کی، تو پاکستان میں پورا میڈیا بکاؤ ہے، سوائے چند انفرادی حیثیت میں جرنلسٹ کے، ورنہ سب اپنے پروگرام اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ ناظرین کو بظاہر یوں لگتا ہے جیسے وہ برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور بڑے ووکل ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے اپنے پروگرام کرتے ہیں، مگر وہ اس برائی کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے حالیہ حامد میر کا وہ انٹرویو جس میں اس نے زرداری کا انٹرویو کیا ہے، اور بڑی چالاکی سے اپنی گفتگو کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ زرداری صاحب بہت مصروف تھے اور مجھے ایک دفعہ انٹرویو ملتوی کرنا پڑا، پھر دوبارہ بھی پروگرام ختم ہوتا نظر آتا تھا، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، آج تو میں حامد میر تمہیں ٹائم ضرور دوں گا، اور پوری قوم پر احسان کیا۔ اسی انٹرویو میں بڑی عیاری سے حامد میر نے بلاول کی کال کو انٹرویو کا حصہ بنایا، جس سے عوام ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائے اور یہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی میں بالکل باپ بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلاف ہے، بلکہ ان دونوں پارٹیوں میں اپنے اندر بھی حتیٰ کہ باپ بیٹے میں بھی اختلاف موجود ہے، اور یہی صورتحال مسلم لیگ نون میں اختلاف کی عوام کو دکھائی جا رہی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی اور چند بونے کٹ پتلی تماشا دکھاتے نظر آتے ہیں۔ بساط پر رکھا ہوا ہر مہرہ اپنی ڈیوٹی جانتا ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں دست و گریبان ہوتی دکھائی دیں گی، لیکن یہ ایک چال ہے تاکہ عوام کو دھوکہ دیا جا سکے اور 8 بجے شام کے تماشے میں یہ چورن بیچا جائے جو اب تک عوامی سمندر کے سامنے کمزور نظر آ رہی ہے۔ یہ چال ہزاروں میل دور بیٹھا شاطر اس کھیل کو اتنے بھونڈے انداز میں کھیل رہا ہے کہ سارا ملبہ امریکہ کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، اور پاکستان کی عوام میں امریکہ مخالف جذبات روز بروز زور پکڑ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان میں کوئی قدرتی آفت بھی آ جائے تو اسے بھی پاکستان کا ہر دانشور امریکہ پر ڈالتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ آج کا کھیل تو اندھے حافظ جی کو بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ سب پاکستانی نژاد شاطر کا ہے جو امریکہ کو غلط پٹی پڑھا رہا ہے، اور ان کے سیانے عقل کے ناخن نہیں لے رہے۔ اگرچہ یہ شاطر اچھے انداز سے بھی اس کھیل کو کھیل سکتا تھا جس سے عوام امریکہ کی تعریف کرتی نظر آتی اور پاکستان امریکہ کا دوست بھی رہتا، لیکن شاطر پاکستان کے عوام کی نفسیات تو جب جانتا جب وہ کبھی ان کے درمیان رہا ہوتا۔ وہ تو ہمیشہ ٹھنڈے کمروں میں پلا رہا ہے اور ان چالاکیوں میں ہی اس نے زندگی گزاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔